نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیو، میرے ویلوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیان ہے اور میرے ویلوگ میں ہمیشہ قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے، اور حضور کے روضے کی زیارتیں بھی میرے چینل پہ ہیں۔ اگر آپ ملاحظہ فرمانا چاہیں تو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ آج قرآن شریف کا ترجمہ آل عمران، سورہ آل عمران کی 54 آیت سے لے کر 70 آیت تک انشاءاللہ 54 آیت سے لے کر 70 آیت تک انشاءاللہ میں آپ کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اور اس میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ، بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنے طرف اٹھا لوں گا، اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور ان لوگوں نے تیری پیروی کی اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ پھر تمہیں میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ کے متعلق آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اور تم اپنے بیٹوں کو اور اپنے عورتوں کو بلائیں اور خود بھی حاضر ہو، پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہو۔ بے شک یہی بیان سچا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو تم کہہ دو، اس بات کے گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد ہی نازل کی گئی ہیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آگاہ رہو، تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، تو اب تم اس چیز کے بابت کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ صرف حق پرست فرما بردار تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ بے شک ابراہیم سے قریب تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، پھر یہ نبی اور مومن لوگ، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیاتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کی سچائی کے گواہ ہو؟ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ زبان تو سب کے منہ میں ہوتی ہے، مگر کمال وہ لوگ کرتے ہیں جو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ تو اس حساب سے اخلاق بہت اہم چیز ہے۔ جب بھی مطلب کسی سے بات کرے تو اس حساب کے ساتھ کیجیے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں، آپ کی اور ان کی عمر میں کیا تقاضا ہے۔ اور اخلاق بہت بڑی چیز ہے، اخلاق بہت اچھی چیز ہے، اخلاق آپ کو بادشاہ بنا دے گی۔ تو اس لیے اپنے اخلاق اچھے رکھیں اور اپنے آس پاس صاف صفائی رکھیں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد ہے ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی، عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو آپ سب کی نیک حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک حاجاتوں کو پوری کرے۔ اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سب کو درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور انشاءاللہ دوسری ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔